والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل للمؤمنین، آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں کے لیے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ جھکا لیا کریں اپنی آنکھوں کو، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکیٰ لہم، یہ بات بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی جھکا کر رکھیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو اس سے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اوڑھ لیں اپنے دوپٹے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو، الا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے، او آبائهن، یا اپنے باپ کے لیے، او آباء بعولتہن، یا شوہروں کے باپ یعنی سسر کے لیے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے لیے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی باندیوں کے لیے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدام جو توجہ نہیں رکھنے والے مردوں میں سے،
او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی مطلع نہیں ہوئے عورتوں کے رازوں پر، ولا یضربن بارجلہن، اور مت ماریں اپنے پاؤں کو، لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائے، ما یخفین من زینتہن، جو چھپایا گیا ہے ان کی زینت سے، وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ النور کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل گزشتہ دروس میں اصلاح معاشرہ کے قرآنی قوانین آپ حضرات نے سنے، اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ضابطے بیان کیے، ان میں سے کچھ بیان ہوا اور کچھ ابھی آج کا ہمارا سبق ہے، اور کچھ انشاءاللہ آئندہ آ جائے گا۔ تھوڑا حرکت کھلا کر لیں تاکہ پیچھے ساتھی بھی شامل ہو جائیں، جزاک اللہ، تھوڑے کھلے ہو جائیں۔ اس سے قبل ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارا گزشتہ سبق تھا اس میں فرمایا کہ کسی کے گھر میں بغیر ضرورت، یہ گزشتہ سبق کا ہمارا خلاصہ تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں 3 قانون ہیں۔ پہلا قانون اہل ایمان مردوں کے لیے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسرا قانون اہل ایمان عورتوں کے لیے کہ وہ بھی نگاہوں کی حفاظت کریں اور غیر محرم کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تیسرا قانون ایمان والی عورتوں کے لیے ہے تو ایسی چال چلیں جس سے حیا ٹپکتا ہو، ایسی چال مت چلیں کہ جو ان کے کردار کو مشکوک بنانے والی چال ہو۔ یہ 3 قانون آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کا پہلا قانون، اور ویسے گزشتہ سبق کے حساب سے دوسرا قانون ہے، ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں۔ دل مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسانی جسم میں ایک گوشت کا ایسا حصہ ہے کہ وہ درست ہو تو پورا بدن درست ہوتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ لیکن جو دل ہے نا، اس تک پہنچنے کے راستے ہیں، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، یہ چیزیں انسان کے دل کو متاثر کرتی ہیں۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں، آپ نے کوئی ایسا ہولناک منظر دیکھا، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ آپ نے دیکھا، اعضاء کٹے ہوئے دیکھے، کئی لوگوں کو دیکھتے ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، حالانکہ دل نے تو نہیں دیکھا، دیکھو تو آنکھوں نے ہے، لیکن اثر کس پر ہو گیا؟ دل پر۔ ایسے ہی آپ نے کوئی ایسا خوش منظر دیکھا کہ دیکھنے کے بعد دل باغ باغ ہو گیا، حالانکہ دیکھا تو آنکھوں نے ہے
لیکن اثر کہاں ہوا ہے جی؟ دل پر۔ ایسے ہی سننے کا تعلق بھی ہے، انسان جا رہا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، بیٹھا ہوا ہے، محفل میں بیٹھا ہوا ہے، ہنسی مذاق چل رہی ہے، خوش طبیاں چل رہی ہیں، اچانک ایک کال آ جاتی ہے، وہی بندہ جناب دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گیا جو 2 سیکنڈ پہلے ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا جی؟ وہ جی اطلاع آئی، خبر ملی، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرے بھائی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ ایک بات کان کے ساتھ ٹکرائی ہے، فوراً اثر اس نے کہاں کیا ہے؟ دل پر۔ تو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، کانوں کے ساتھ سننا، یہ دل کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے قانون پہ انسانوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ جب آنکھوں کی تم حفاظت کرو گے اور غلط چیز کو نہیں دیکھو گے تو تمہارے دل پہ بھی غلط خیالات کا اثر نہیں ہوگا، تمہارا دل پاکیزہ رہے گا انشاءاللہ۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ توجہ کرنا۔ قل للمؤمنین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں کے لیے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی فإن لک الأولی لیست لک الآخرہ، ایک نظر اگر پڑ گئی نا اچانک غیر محرم پہ، وہ تیرے لیے معاف ہے، لیکن لیست لک الآخرہ، دوسری معاف دوبارہ دیکھنا، فرمایا کہ وہ معاف نہیں ہے، اس لیے ایک نگاہ معاف ہے۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں جی ایک نگاہ بندہ کب تک دیکھتا رہے؟ میں کہ جب تک تیری روح نہ نکل جائے، مرنے جو گیا اس وقت تک۔ پھر تو پہلی نگاہ اچانک جو پڑ جائے وہ معاف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی جب تک دیکھتے رہو وہ جناب۔ تو کہتے ہیں کوئی مولوی صاحب فلم دیکھ رہے تھے، اپنی بات بھی کریں نا، اور ساتھ ایک اور مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں ان کی نہیں کر رہا۔ تو کسی نے کہا استاد جی تسی بھی فلم دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھتا رہا لیکن نفرت دی نگاہ نال دیکھ رہا۔ تو اس طرح نہیں کرنا، اللہ کے حکم کا مذاق ہے۔ جو پہلی فرمائی نا معاف ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی اچانک پڑ جائے تو وہ معاف ہے، اور اسی کو لمبا کریں تو یہ بھی حرام ہے، اور اگر آپ دوبارہ نگاہ ڈالیں تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یغضوا من ابصار، چکانے کا حکم تو اسی لیے دیا ہے نا کہ دوبارہ نگاہ وہاں پہ نہ پڑے، اگر آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہی چلے جائیں تو جھکانے والا حکم تو نہ رہا نا، تو یہ عمل تو ٹوٹ گیا، حکم تو ٹوٹ گیا۔ اللہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى المرأة، فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کی طرف بھی نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کے سطر کی طرف بھی نہ دیکھے، نگاہوں کو جھکاؤ تاکہ دل میں بے حیائی کا اثر پیدا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بزرگان دین وہ منع کرتے ہیں کہ اولاد کے سامنے کوئی ایسی نہ گفتگو کی جائے نہ کوئی ایسی حرکت کی جائے، کیونکہ ان کے ننھے دل کے اوپر وہ حرکت اور وہ بات نقش ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اب دھیان کرنا، اصل مقصد شرمگاہوں کی حفاظت ہے، لیکن پہلے کیا حکم دیا؟ آنکھوں کو جھکائیں۔ جب آنکھیں ہی محفوظ رہیں گی، آپ کے دل میں وہ ارادہ ہی برائی کا نہیں جائے گا، جب برائی کا ارادہ ہی نہیں جائے گا تو شرمگاہیں بھی گناہ سے بچ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 جو مجھے زبان کی ضمانت دے کہ غلط استعمال نہیں کروں گا، اور نمبر 2 جو مجھے شرمگاہ کی حفاظت دے، ضمانت دے کہ میں غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حرام خوری سے بھی بچائے، حرام کاری سے بھی اللہ بچائے۔ فرمایا ذالک ازکیٰ لہم، یہ بات بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، اسی میں عفت ہے، اسی میں پاکیزگی ہے۔ باقی
کوئی کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو چلو چھپ کے دیکھ رہا ہوں نا، کسی کو تو پتہ کوئی نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، چاہے دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپ جائیں، رب کی نگاہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اللہ کی نگاہ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک حدیث تو کافی عرصے سے پڑھی ہے، ایک عالم نے اس دن اس کو جو بیان کیا بڑا زبردست مجھے پسند آیا۔ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا، انکم تموتون کما تنامون، فرمایا تم اسی طرح مرو گے جیسے روزانہ سوتے ہو۔ اس کی تشریح میں ایک تشبیہ حدیث کے اندر، جیسے روزانہ بندہ سو جاتا ہے ایسے ایک دن مر بھی جائے گا۔ انہوں نے جو بات کہی بڑی رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے آپ پہ نگاہ دوڑائیں کہ ہم کیسے سوتے ہیں، کیا کرتے ہوئے سوتے ہیں۔ کیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں؟ کیا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سوتے ہیں؟ یا رضائی کے اندر موبائل میں فلم دیکھتے ہوئے سوتے ہیں؟ کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا کے، گھر والوں کو پتہ کوئی نہیں ہے، ساتھ رشتہ دار گھر والے سوئے ہوئے ہیں اور میں چھپ کے اندر کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا انکم تموتون کما تنامون، جیسے تم سوتے ہو نا ایسے ہی تمہاری موت بھی آئے گی۔ فرماتے ہیں سوچو، اگر اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گئے ہو، انشاءاللہ موت کے وقت بھی اللہ کا نام نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ گند دیکھتے دیکھتے اور یہ جناب بےہودگی کے اندر تمہاری نیند آئی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری موت بھی ایسے ہی نہ آ جائے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جیسے کوئی مرے گا ویسا ہی اٹھایا جائے گا۔ دن قیامت کے اللہ کے سامنے جب اٹھنے کا وقت آئے، کیا آنکھوں کے سامنے بے حیائی دیکھتے ہوئے رب کے سامنے جائیں گے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ایک قانون، دوسرا قانون اگلا ایمان والی عورتوں کے لیے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں کے لیے، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکایا کریں، نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ جیسے مردوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، ایسے ہی عورتوں کو بھی نگاہیں جھکانے کا حکم ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں میں اور میمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، اتنے میں کون آ گیا جی؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی آ گئے۔ صابر صاحب، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی آ گئے جی۔ وہ تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا فرمانے لگے احتجبا منہ، عبداللہ بن ام مکتوم آ رہا ہے، تم دونوں پردہ کر لو عبداللہ بن ام مکتوم سے۔ کہنے لگی ہم بڑے حیران ہوئی، ہم نے آگے سے کہہ دیا یا رسول اللہ، ام سلمہ کہتی میں نے کہا فقلت یا رسول اللہ الیس هو اعمی، وہ تو نابینا نہیں ہے، وہ تو نابینا نہیں ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس سے ہم کیسے پردہ کریں؟ رحمت کائنات نے جواب میں فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینیاں ہو؟ تم بھی نہیں دیکھ سکتی؟ کیا تمہاری نگاہیں بھی نہیں ہیں؟ الستما تبصرانی، تم اسے نہیں دیکھ رہی ہو؟ اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو نا۔ اللہ نے ایمان والے مردوں کو الگ حکم دیا ہے، ایمان والی عورتوں کو الگ حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا پردہ کرو، تم بھی اس سے پردہ کرو، اور تمہیں بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کر الگ الگ بیان کیا جی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں زینت کی جگہیں، جیسے کانوں کے اندر بالیاں ہوتی ہیں نا، یہ زینت کی جگہیں ہیں، گلے میں ہار ہوتا ہے یہ زینت کی جگہیں ہیں، پاؤں کے اندر پائدان وغیرہ وہ ہوتا ہے وہ زینت کی جگہیں ہیں، بازوؤں میں چوڑیاں ہوتی ہیں یہ زینت کی جگہیں ہیں۔ فرمایا خبردار اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں کبھی غیر مرد کے سامنے، کبھی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہ کریں جی۔ دیکھیں جی انشاءاللہ آیت پوری پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ایک قانون عورتوں کے پردے کے بارے میں
جو قرآن کریم نے قانون بیان کیے ہیں مختلف مقامات پہ، ایک دو مقام دیکھ لیتے ہیں، ایک دو زبانی کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں، گھر میں ہی رہیں۔ یہ حکم ہے سورۃ الاحزاب میں 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ فِي اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ پہلا حکم کیا ہے؟ عورت کہاں رہے جی؟ گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مجبوری میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ مجبوری میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ یہ حکم کہاں پہ ہے؟ آپ صفحہ نمبر 350 نکالیں، سورۃ القصص ہے، 20واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 350، 20واں پارہ سورۃ القصص، آیت نمبر 23، آیت نمبر 23 ہے، 20واں پارہ، تھوڑا سا آگے جائیں آپ، صفحہ نمبر 350 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ القصص، آیت نمبر 23۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، مصر سے نکلے تو مدین پہنچے، مدین کے کنویں پہ دو عورتوں کو دیکھا۔ کوئی واقعہ ذہن میں آیا جی؟ دیکھیے جی، آیت نمبر 23، 22 ختم ہو رہی، 23 شروع ہو رہی ہے، جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھ لیں۔ فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، یہ ذہن میں رہے، عورت مجبوری میں گھر سے نکل سکتی ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے مدین کے کنویں پر، مدین کے پانی پر، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہاں پر دیکھا لوگوں کی ایک جماعت ہے جو پانی پلا رہے تھے اپنے مویشیوں کو۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان لوگوں کے علاوہ دو ایسی عورتوں کو بھی دیکھا، تذودان، جو اپنا ریوڑ روک کر پیچھے کھڑی ہوئی تھیں۔ قال ما خطبکما، حضرت نے ان سے پوچھا تمہیں کیا وجہ ہوئی، تم کیوں کھڑی ہو یہاں پر؟ قالتا، انہوں نے جواب میں کہا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک چرواہے پانی پلا کر لوٹ نہ جائیں۔ آگے لکھو سکتہ، سکتہ کا معنی تھوڑا رکنا، تھوڑی رک کر آگے کہنے لگی وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اے مسافر کہیں تیرے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ مردوں کو کیوں نہیں بھیجا، تم کیوں باہر نکلی ہو؟ مجبوری یہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا بزرگ آدمی ہے۔ مجبوری ساتھ بیان کی، باہر نکلنے کی کیا بیان کی جی؟ بولیں جی، مجبوری بیان، مجبوری کی وجہ سے ہم باہر آتی ہیں۔ باپ ہمارا اگر خود آ سکتا تو بھائی ہے کوئی نہیں، باپ آ نہیں سکتا، بوڑھا بزرگ ہے، اس لیے ہم آئی ہیں۔ تو مجبوری کی وجہ سے عورت گھر سے باہر، بولیں جی، نکل سکتی ہیں۔ یہ مقام رکھنا نشانی میں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس پہ دیکھتے ہیں۔ ابھی واپس آئیے اپنے سبق کی طرف۔ پہلی بات میں نے عرض کی، بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے، جزاک اللہ خیر، اب باقی آپ آگے دیکھیں، بغیر مجبوری کے عورت گھر سے باہر، بغیر مجبوری کے نہ نکلے، اور مجبوری کے ساتھ عورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ تیسرا حکم ہے جی، اگر عورت گھر سے باہر نکلی تو پردہ کر کے نکلے۔ بولو کیا کر کے نکلے؟ بغیر پردے کے نہ نکلے، بغیر پردے کے نہ نکلے۔ یہ حکم کہاں پر ہے جی؟ یہ حکم سورۃ الاحزاب 22ویں پارے میں۔ چلو یہ میں آپ کو ویسے ہی سنا دیتا ہوں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، بیویوں سے کہہ دیجئے، اور امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے، اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے، یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادریں اوڑھ کر نکلا کریں، برقعے کر کے نکلا کریں، بغیر پردے کے عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ کتنے قانون ہو گئے؟ پہلا حکم کیا ہے؟ عورت کہاں رہے؟ گھر میں۔ دوسرا حکم مجبوری کی وجہ سے نکلنا جائز ہے۔ تیسرا حکم نکلے تو کیسے نکلے؟ پردہ کرتے ہوئے۔ چوتھا حکم جی، چوتھا حکم یہ ہے پردہ بھی کرے
اور یہ نہیں کہ پردے کے اندر سے خود سب کو دیکھتی ہوئی جائے، نظروں کو جھکا کر نکلے، نظروں کو. اور یہ آج کا ہمارا جو سبق ہے اس میں موجود ہے. کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، غیر محرم مردوں کو مت دیکھیں بلکہ نگاہوں کو جھکا کر جائیں. کتنے حکم ہو گئے جی؟ 4. 5واں حکم یہ ہے کہ اگر سخت مجبوری ہو تو پھر جتنی مجبوری ہے اتنا حصہ کھولنا جائز ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور وہاں پہ علاج کرنے والا مرد ہے، عورت نہیں ہے، زخم ہے، اس پہ جناب دوائی لگوانی ہے، پٹی کروانی ہے، کہیں آپریشن کروانا ہے، اور 100 ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، اس کی رخصت ہے. وہ کہاں ہے؟ یہ ہے جی الا ما ظہر منہا، اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. ہاں جو ظاہر ہو، فسرین فرماتے ہیں جو مجبوراً ظاہر کرنی پڑ جائے، الا ما ظہر منہا، جو مجبوراً ظاہر کرنی پڑ. جو 5 حکم اللہ نے دیے ہیں عورتوں کے بارے میں، ایک دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں جی. نمبر 1 گھر میں ٹھہری رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں. نمبر 2 اگر مجبوراً نکلنا پڑے تو پھر رخصت ہے. نمبر 3 رخصت تو ہے لیکن پردے کے ساتھ رخصت ہے. نمبر 4 نگاہوں کو جھکا کر جائیں، نگاہ کو اٹھا کر نہ جائیں. اور نمبر 5 مجبوراً اگر کوئی عضو کھولنا پڑے جتنا، اتنی رخصت بھی اللہ نے دی ہے. اتنا نہیں کہ جناب مر جائے اور پھر اجازت نہ دی جائے. اسلام دین فطرت ہے، جو فطرت کی وہ چیز ضرورت تھی اللہ نے اس کی رخصت بھی عطا فرمائی. تو یہ پردے کے لیے کتنے حکم ہو گئے قرآن کے؟ بولیں کتنے ہو گئے جی؟ 5. آگے دیکھیں جی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اوڑھ لیں اپنے دوپٹے، خمر دوپٹے، عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر. جس طرح عورتیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بکل مار لینا، ایسے دوپٹے جیسے عموماً گھروں میں عورتیں نے اوڑھے ہوئی ہوتے ہیں وہ اوڑھ لیں. اور یہ یاد رہے کہ یہ جو دوپٹہ کرنے کا حکم ہے یہ گھر میں ہے، گھر سے باہر کا حکم ابھی میں نے آپ کو سنایا سورۃ الاحزاب میں بڑی چادر اور بڑے برقعے کا ہے. گھر کے اندر خمر چھوٹی چادر دوپٹے کو، گھر کے اندر دوپٹہ کریں، گریبان اپنا ڈھانپ کے رکھیں، گھر کے کام کاج کرتی رہیں. باہر نکلیں تو یہ چھوٹا دوپٹہ کافی نہیں ہے، پھر جلابیبہن، پھر بڑی چادر اور بڑے برقعے کا حکم دیا گیا ہے. آگے جی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت کی جگہوں کو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. کس کے لیے؟ یہ وہ دوپٹے میں کس کے آگے گھوم سکتی ہیں؟ فرمایا کہ یہ محرم رشتہ داروں کے آگے ان محرموں کا ذکر ہے. نمبر 1 إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے. کس کے لیے جی؟ شوہروں کے لیے. تو زیب و زینت کا الٹا اس کو ثواب ہے، الٹا اس کو کیا ہے جی؟ لیکن عموماً ہوتا یوں ہے کہ جب عورتیں نے باہر جانا ہوتا ہے زیب و زینت ہوتی اسی دن ہی ہے. ہاں اس دن شوہر صاحب کو بھی دیکھنے کا موقع مل جائے قسمت سے تو فبیا. اگر وہ بیچارہ کہیں دفتر میں ہو، کہیں کام کاج پہ گیا ہو اور اس کے گھر لوٹنے سے پہلے بیگم صاحبہ واپس آ جائے تو اس کے آنے تک وہ ماشاءاللہ سے وہ کپڑے بھی اتار کے گھر والے پہن چکی ہوتی ہے، منہ بھی دھو لیا ہوتا ہے اس نے، سمجھ آئی، اور اس کے لیے پھر اسی طرح ڈائن بن کے بیٹھی ہوتی ہے. وہ مولانا مکی صاحب حرم میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں. ایک عورت نے رکا دیا، میرا شوہر باہر عورتوں کو دیکھتا ہے. حضرت نے فرمایا تو ڈائن بن کے نہ بیٹھنا تاکہ وہ باہر نہ دیکھے، وہ تو اس سے خوف زدہ ہو کے دیکھتا ہوگا نا. تو ذرا خوفناک نہ بن، تو بولا الا لبعولتہن، تو ذرا اس کے لیے انسان بن کے بیٹھ تاکہ وہ ادھر دیکھے. تو فرمایا کہ کیا کرے؟ اپنے شوہروں کے لیے زینت بنا کر رہے اور شوہروں کے لیے سج دھج کر رہے. اور آگے باقی محرم رشتہ دار جن سے پردہ کرنا، بڑی چادر پہننا، برقع پہننا ضروری نہیں، ان کا بیان ہے جی. او آبائہن، یا باپ ہو، باپ کے سامنے کوئی ضروری نہیں. او آباء بعولتہن، یا سسر سے پردہ کوئی نہیں. او ابنائہن، سکے بیٹوں سے پردہ کوئی نہیں. او ابناء بعولتہن، شوہر کے بیٹوں سے پردہ، اگر دوسری بیوی سے اس کے بیٹے ہیں تو وہ بھی بچوں کی طرح ہیں، ان سے بھی پردہ ضروری کوئی نہیں. او اخوانہن، یا بھائی ہوں ان سے بھی پردہ کوئی نہیں. اب بھائی ماں شریک بھائی ہو، ماں باپ دونوں سے ہو یا صرف باپ سے ہو، جیسے بھی ہو بھائیوں سے بھی پردہ کوئی نہیں. او بنی اخوانہن، ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بھائی وہ ہے شرعی طور پہ جو نسب سے بھائی ہو. یہ جی میں نے فلانے کو بھائی بنایا ہوا ہے،
اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ غیر محرم کو اگر کوئی عورت کہہ رہی ہے وہ میرا بھائی ہے جی، تو یہ شرعاً جائز ہے نہیں ہے۔ بھائی بنانا خود نہیں ہے، وہی بھائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اپنے طور پہ بنانا جائز نہیں ہے۔ جیسے منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اگر منہ بولا بیٹا ہے اور اس کو بندہ بیٹا بنا لے، جیسے کئی لوگ دوسروں کے بچے لے کر پالتے ہیں نا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا۔ فرمایا اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، وہ بھی غیر محرم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو بھائی کہہ دیا ہے، آپ کی زبان سے کہنے سے وہ بھائی نہیں بنے گا، وہ غیر محرم کا غیر محرم ہی رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جس کے ساتھ زندگی میں کسی وقت بھی رشتہ کرنا جائز ہو وہ آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو شرعاً وہ آپ کا بھائی۔ اب چچا کا بیٹا اس سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ ماموں کا بیٹا ہو، پر میں پہلے سید نہیں ہے میرے سامنے، پھر وہ بن شاہ جی تسی ناراض نہیں ہو رہے ہو، تہاڈی گل نہیں، یہ وہ جو بناوٹی سید ہے نا ان کی بات ہو رہی ہے، جو بناوٹی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جناب خواہ مخواہ وہ بندہ گیا گاؤں میں، اس کا کوئی رشتہ دار رہتا تھا، وہ کسی شہر چلا گیا، کئی عرصے بعد ادھر شہر گیا، تو چلو یار اس سے مل آئیں، اس کا نام جو بھی تھا وہاں جا کر پوچھتے، گاؤں کا تو پتہ تھا کہ وہاں رہتا ہے، فلاں جگہ میں رہتا ہے، فلاں محلے میں، گھر کا نہیں پتہ تھا۔ جیسے ہماری گلی میں کوئی بندہ آ جائے اور وہاں جا کے پوچھے، وہ بندہ بیچارہ موچی تھا، یہ کوئی برا پیشہ نہیں لیکن وہ کام یہ کرتا تھا موچیوں والا، گاؤں کے اندر وہ موچی مشہور تھا۔ اس نے کہا جی صادق موچی دا گھر کے تھے، جس سے پوچھا کسی نے کہا کوئی نہیں، بہت یار ادھر ہی رہتا ہے مجھے پتہ ہے ادھر ہی کہیں۔ اس نے کہا ادھر ایک صادق شاہ صاحب رہتے ہیں، صادق موچی کا ہمیں پتہ۔ اس نے کہا چلو یار صادق شاہ ہی ملاؤ، پہلے تو نہ کرتا رہا، جب پورا علاقہ پھر لیا نا تو صادق موچی نہ ملا، کہا چلو یار صادق شاہ ہی دیکھاؤ، صادق شاہ کا اس کا تو یہ گھر ہے۔ جو ہی بیل دی تو وہی اندر سے صادق موچی نکل آیا۔ اس نے کہا تو صادق شاہ میں یا صادق موچی؟ اس نے کہا چپ کر میں ایاں تا موچی، اے سجے پاسے بھی شاہ ہوری رانے نے تے کھبے پاسے بھی شاہ ہوری رانے نے، دونوں پاسوں سیک چڑھا تے درمیان میں بھی شاہ ہی بن گیا۔ دونوں شاماں دی گرمی پہنچی ہے اور گرمی اتنی تیز ہے کہ درمیان میں بھی کیا ہی بن گیا ہوں، شاہ ہی بن گیا ہوں۔ اس طرح کا بھائی بنانے سے بھائی نہیں بنتا، بھائی وہی ہوتا ہے جو حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہو۔ اپنے بنانے سے جناب میں نے بھائی بنا لیا، تو کون ہوتا ہے بنانے والا، یا تو کون ہوتی ہے بنانے والی؟ بھائی بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ او اخوانہن، بھائیوں سے پردہ کوئی نہیں، او بنی اخوانہن، بھتیجوں سے پردہ کوئی نہیں، او بنی اخواتہن، بھانجوں سے پردہ کوئی نہیں، او نسائہن، اپنی عورتوں سے پردہ کوئی نہیں۔ اب اس لفظ پہ ذرا غور کرنا، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، نسائہن اپنی عورتوں سے۔ یہاں پہ مفسرین نے نقطہ لکھا ہے جی، فرماتے ہیں اپنی عورتوں سے مسلمان با حیا عورتیں مراد ہیں۔ مسلمان کیونکہ جیسی مجلس ویسی خصلت، اگر بے حیا بدکارہ کافرہ عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو وہاں کے اثرات ضرور آتے ہیں۔ اللہ نے ان سے اجازت نہیں دی ہے کہ بے حیا بدکارہ عورتوں سے گپ شپ لگاؤ، نہ۔ او نسائہن، اے ایمان والی عورتوں، اپنے جیسی کوئی ایمان والی عورتیں ہیں ان کے ساتھ بے شک بیٹھو، بات چیت کرو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن بے حیا بدکارہ عورتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ بات سمجھ میں آئیے؟ ان سے بچ کے رکھنا ہے جی۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی باندیوں سے جن کے ہاتھ مالک ہو گئے، لونڈیاں جو آج کل تو نہیں ہیں۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا گھر میں کوئی ایسا خادم ہے جیسے بوڑھا بزرگ، گھر کے کام کاج کے لیے بعض لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، جو بزرگ آدمی ہے اور ایسی کوئی خواہش یا ایسا کوئی حرکت اس کے دماغ میں نہیں ہے، اس سے بھی ٹھیک ہے، بزرگ آدمی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ آگے آ رہا ہے بزرگ خواتین کو بھی رخصت ہے، ایسے ہی بزرگ مردوں کو بھی رخصت ہے۔ یا کوئی ایسا ہے ناسمجھ سا، جیسے اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الاربہ، جو حاجت نہ رکھتا ہو، جس کی اس طرف کوئی رغبت نہ ہو، ایسے معاملات میں وہ پڑتا نہ ہو، ان سے بے خبر ہو، ایسے شخص بے شک وہ بڑا بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی رخصت ہے، پردہ بے شک نہ کریں۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا بچہ لڑکا اور لڑکا بھی وہ جو مطلع نہ ہو علی عورات النساء، عورتوں کے رازوں پر۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل سر آنکھوں پہ ایسے ہی ہے، لیکن آج کل جو ہمارا ماحول ہے نا، اس ماحول میں شاید ایسا لڑکا ملے بہت مشکل سے کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو، جس کو جو لڑکا فیس بک دیکھتا ہے، انٹرنیٹ دیکھتا ہے،
اس کو سارا کچھ پتہ ہے، شاید اس کے باپ کو اتنا پتہ نہ ہو جتنا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لڑکے سے پردے کی ضرورت نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو، اور ماشاءاللہ سے آج تو اللہ رحم میں فرمائے نئی نسل کو سارا کچھ ہی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بے حیائی کے سیلاب سے امت کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر جی یہ دو قانون پورے ہوئے ہیں، مرد بھی نگاہوں کو جھکائیں، عورتیں بھی نگاہوں کو جھکائیں، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور آخری حکم دی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورت چال ایسی چلیں جو حیا والی چال ہو، حیا والی چال چلیں، ایسی چال پاؤں کی ٹھوکر نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ معلوم ہو جائے جو مخفی زینت ہیں۔ پاؤں کی ٹھوکر مارے گی، پہلے عورتوں نے پاؤں میں بھی زیور پہنے ہوتے تھے تو ایک چھنکار سی آواز آتی تھی، ایسا پاؤں کی ٹھوکر نہ مارے جس سے چھنکار کی پنجیوے کی آواز نہ آئے، جس سے چھنکار کی آواز نہ آئے، اور چار بندے بیٹھے بات کر رہے ہیں، ادھر عورت نے پاؤں مارا، چھنکار کے سب نے مڑ کر دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے ایسی چال ہے۔ اور آج کل کے دور میں اگر وہ پنجیوا نہیں ہے تو ہیل والی جوتی تو ہے نا، وہ جہاں جیسے ٹانگا چلتا ہے ٹھک 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 کرتے ہوئے آ رہا ہے جناب، سارے مڑ کے دیکھتے نہیں دیکھتے۔ اللہ نے فرمایا مت ایسا چال چلے جس کی وجہ سے کردار مشکوک ہو، یہاں پہ مفسرین نے لکھا بھی ہے ایسی چال نہ چلے جس کی چال کی وجہ سے لوگ آنکھیں پھاڑ دے، یہ اس طرح کیوں چل رہی ہے، مت ایسی چال چل، ایسی چال چل تیری چال میں حیا ٹپکتا ہوا دکھائی دے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا ان سے وہ جو پردہ تھا کیا ہوا، کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ پردہ کدھر پڑ گیا؟ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا، ان کے دماغ پہ پڑ گیا، اس لیے گھر سے عورت بے پردہ ہو کے نکل رہی ہے اور ایسے انداز میں نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آئے گی، عورتیں کپڑے پہنی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، پھر بھی ننگی ہوں گی۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی، ایسے لباس میں نکلیں گی ہر کوئی دیکھتا پھرے گا ان کو اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں گی۔ فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ سونکیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا ایسی چال نہ چلیں۔ میں نے کہا تھا نا وہ تھوڑا نشان رکھنا سورۃ القصص میں صفحہ نمبر 350 پہ تھوڑا آپ آئیں، کیسی چال چلنی ہے وہ ذرا دیکھ لیں، جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے، شاید نشان آپ نے رکھا ہے، آیت نمبر 23 ہم نے پہلے دیکھی تھی، اب 24-25 دیکھ لیں جی۔ وہ دو عورتیں جو ریوڑ کو روک کے رکھی ہوئی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حال احوال پوچھا تھا، پھر فسقا لہما، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا، ثم تولی الی الظل، پھر آپ سائے کے نیچے جا بیٹھے، فقال، پھر فرمانے لگے رب انی، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ اجنبی مسافر بن کے تیرا بندہ موسیٰ اجنبی شہر کے اندر آیا ہے، فقیروں کی طرح بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ کوئی کھانے کا انتظام فرما دے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے، فجاءتہ احداہما، ان دو میں سے ایک خاتون آ گئی، ان دو میں سے ایک خاتون، بولو ان دو میں سے ایک خاتون آ گئی، یا اللہ کیسے آئی؟ اللہ فرماتے تمشی علی استحیاء، حیا کی چال چلتی ہوئی آ گئی۔ سبحان اللہ، سب کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ ہماری بچیوں کو بھی یہ چال نصیب فرمائے۔ فرمایا فجاءت احداہما، ان میں سے ایک آ گئی، تمشی علی استحیاء، حیا کی چال چلتی ہوئی آ گئی، شرم و حیا کا پیکر بن کر آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا او لوگوں، کنواری عورت کے اندر اتنا شرم و حیا نہیں ہوتا تھا جتنا ہمارے نبی کی چال کے اندر حیا ہوتا تھا۔ وہ بی بی حیا کی چال چلتی ہوئی آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف قرآن میں فرمائی، اس کی چال کی، ایسی چال۔ معلوم ہوا جو عورت شرم و حیا سے چلتی ہے اللہ کو وہ عورت بڑی پیاری لگتی ہے، اپنی بندی۔ اور ایک اور لفظ پہ ذرا غور کریں، اگر کوئی بندہ حیادار ہو، بڑا شریف بندہ ہو، پتہ ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی جی فلانے بندے تھے، حیا چھایا ہوا ہے، اس بندے پہ حیا چھایا ہوا ہے جی، اس پہ تو بالکل حیا سوار ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ فلانا بندہ
حیا پہ سوار ہے، حیا پہ سوار ہے، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس عورت پہ حیا چھایا ہوا تھا، فرماتے ہیں تمشی الاستحیا، وہ بی بی حیا کے اوپر چلتی ہوئی آ رہی تھی، حیا سواری تھا اور وہ بی بی حیا کی سواری پر سوار ہو کے آ رہی تھی۔ اس کی حیا کی پاک دامنی کو اللہ نے کتنا خوبصورت بیان کیا۔ اچھا اب وہ آئی، اب غیر محرم سے بات تو کرنی تھی مجبوراً، میں نے پہلے عرض کیا مجبوراً بات کرنا، مجبوراً نکلنا جائز ہے، بات کرنی تھی، اور بات میں مجبوراً کرنی پڑ جائے کوئی لمبی بجھارتیں نہیں ڈالنی، بھائی اجازت تو مل گئی ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات، کوئی لمبی بات، کوئی فضول بات، کوئی ایسی بات جناب اگلا پتہ نہیں کہے گی یہ کیا کہہ رہی ہے، آتے ہوئی ہے اس نے کیا بات کہی، ذرا وہ بات بھی سنو۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آتے ہی دو ٹوک بات کہنے لگی، ان ابی یدعوک، یہ تو پہلے بتا گئی تھی نا میرا باپ بہت بوڑھا ضعیف ہے، اب آتے کیا کہا، ان ابی یدعوک، میرے ابو جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب فوراً یہ سوال پیدا ہو سکتا کیوں بلا رہے ہیں، بات لمبی ہو سکتی تھی، ساتھ ہی بتا دیا ابو آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو مزدوری دے دیں جو آپ نے ہمیں پانی پلایا تھا، یعنی فوراً دو ٹوک بات پوری بتا دی، آپ کو کون بلا رہا ہے اور کیوں بلا رہا ہے، تاکہ کوئی سوال کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو عورت ایسی چال چلے جس نے حیا ٹپکتا ہوا واپس آئیں جی، فرماتے ہیں ولا یضربن بارجلہن، پاؤں کی ٹھوکر عورتیں نہ ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ ان کی مخفی زینت اس چال کی وجہ سے ظاہر نہ ہو جائے۔ اب یہ پچھلا قانون بھی ملاؤ تو آج کے 3 قانون بھی، ٹوٹل کتنے قانون ہم نے پڑھ لیے جی؟ 4۔ پہلا قانون کسی کے گھر بغیر اجازت نہ جاؤ، دوسرا قانون ایمان والے مردوں نگاہوں کو جھکاؤ، تیسرا قانون ایمان والی عورتوں تم بھی نگاہوں کو جھکاؤ اور زیب و زینت ظاہر نہ کرو، چوتھا قانون ایمان والی عورتوں تم اپنی چال کے اندر حیا پیدا کرو۔ اب یہ جو 4 قانون بیان کیے، ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے، میں بھی اور آپ بھی، ہر بندہ دیکھیں ضرور کوتاہی ہوئی ہوگی، کسی کے گھر جانے میں حکم خداوندی ہم سے ٹوٹا ہوگا، نظر کے دیکھنے میں حکم خداوندی ہم سے ٹوٹا ہوگا، عورتوں سے حکم خداوندی ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ کی طرف سارے توبہ کر لو اے ایمان والو، کہو یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر غلطیاں تم سے ہوئی ہیں، اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ ہوئی ہیں، پہلے اللہ نے بتا دیا ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو پتہ ہے، اب اللہ فرماتے ہیں غلطیاں تم سے ہوئی ہیں اس لیے اب پریشان نہیں ہونا، بس کام یہ کرنا ہے کہ مجھ سے معافی مانگے نہیں، بس۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا کریم ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو۔ اچھا اب جب قانون اللہ نے بیان کیا تھا نا تب بھی کل للمؤمنین کل للمؤمنات، ایمان والو ایمان والو، اور توبہ کے لیے کہا او ایمان والو تم تو مجھے ماننے والے ہو نا، تو پھر مجھ سے معافی بھی مانگ لو، میں اللہ معاف کر دوں گا، اور توبہ سے بڑا اللہ کا انعام کوئی نہیں ہے۔ بس 2 آیتیں توبہ کے بارے میں سنا کے بات ختم کرتے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ پہلے یہ آیت پوری ہو جائے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، توبہ کرو اللہ کی طرف میں ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، جس نے رب کو منا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ قرآن کی آیت نازل فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دے، گناہ گار بندوں سے، خطا کار بندوں سے کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس تم نے نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں اس کی رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے در پہ توبہ تو کر کے دیکھو وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتا ہے ایمان والو توبہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ،
اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں جس نے توبہ کیا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگی، میں صرف معافی نہیں کروں گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ اور اسی سلسلے میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان ہوگا، اللہ ایک بندے کو اپنے سامنے بلائیں گے، چونکہ ہر ایک نے، میں نے بھی، آپ میں، ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ کی پیشی سے بچ سکے، سب نے پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اس وقت کی رسوائی سے بچائے۔ اللہ اس کو اپنے سامنے لے کر آئیں گے اور اللہ سے پوچھیں گے میرے بندے تو نے فلاں دن فلانا گناہ کیا تھا؟ بندہ تو کانپ جائے گا۔ دیکھو نا، کئی ایسی باتیں ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی پردہ پوشی فرمائے۔ اگر ہم میرے رشتہ دار کو پتہ چل جائے، میرے دوست کو پتہ چل جائے، میری کیا عزت ہے؟ ہم ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، یہ تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں نا سب پہ، اپنی ستاری کی چادر ہے، ورنہ ایک دوسرے کو منہ کوئی نہ لگائے یار فلانا ایسا اور فلانا ایسا۔ تو اب جب اللہ کریم کو پتہ تو ہے، لیکن اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے کہ ہاں تو نے یہ کیا تھا، اللہ اکبر، بندہ تو کانپنا شروع ہو جائے، لرزہ طاری ہو جائے، وہ جواب دینے کی سکت بھی نہیں رہے گی، خوف کی مارے سینے چھوٹ پڑیں گے اور ڈرتے ہوئے کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ پھر اللہ کہیں گے اور فلانے دن یاد ہے نا، فلاں موقع پہ تو نے فلاں ایک جرم بھی کیا تھا، بندہ تو اور کام جائے گا، جی یا اللہ وہ بھی کیا تھا، اور سمجھے گا کہ اب تو میں گیا۔ پھر اللہ دوسرا تیسرا اور 2-3 گناہ اللہ کے نبی فرماتے پوچھیں گے، زیادہ نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اپنی رحمت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق جیسے مناسب ہے مسکرا کے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے توبہ بھی کی تھی، مجھ سے معافی مانگی، پتہ پھر میں نے کیا کیا، میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا تھا، جا تجھے ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں ملی ہوئی ہیں، پریشان نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور ہنس کر فرمانے لگے پہلے تو ڈر رہا تھا اور کانپ گیا تھا، لرزہ طاری ہو گیا تھا، کبھی تو 2 گناہ گنے آئے ہیں، 3 گناہ گنوائے ہیں، میں نے تو اور بھی بہت کچھ کی ہوئی ہیں، اگر وہ سارے گنے گیا تو میرا تو کچھ نہیں رہے گا۔ جب یہ اعلان سنے گا تو ہنس کر کہے گا یا اللہ میں نے تو گناہ اور بھی کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے، کہنے لگا کہ یا اللہ میں نے تو گناہ، جب نیکیاں جو مل رہی ہیں تو پھر اور بھی کیے تھے۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے مجھے پتہ ہے تو نے اور بھی کیے تھے، لیکن میں تجھے مزید شرمندہ تو نہیں کرنا چاہتا نا، جا جس گناہ کے بدلے میں تو نے توبہ کی نا، میں نے سب کے بدلے میں نیکیاں عطا کر دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس بندے کو مبارکباد دو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی جائے۔ سونے سے پہلے جامع درود شریف پڑھنا چاہیے، جامع ذکر اذکار کرنے۔ الحمدللہ رب العالمین۔